في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. ہوں جڑے بندے بیٹھے نے پتہ نہیں کنے آئے نے کنے چلے گئے اپنی اپنی حاضری ہوئی ہے گلا بھی تھوڑا خراب ہے کیونکہ مسلسل اچھا نیند بھی آ رہی ہوگی اچھا نہیں اگلا مولا جاگ رہے ہیں اچھا مجھے ذکر نال بھی محفل سجی ہوئی ہے سویرے اپنا کام سے بھی سارا نہ جانا ہے اچھا اور سننا بھی ہے لیکن میں اگر زیادہ وقت لیواں بے خام خواہ تو زیادتی ہوئی میرا وجہ ٹھیک ہے نا کیونکہ جو ذکر چنگا لگتا ہے وہ جنہ چنگا لگا ہوئے اور زیادہ وقت لے لیا جائے تو جنہ چنگا بھی لگا ہوئے تو وہ بھی پھر بیکار ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے تو اس واسطے جنہ مقصد کہنا ہاضم ہوئے انی خوراک کھانی چاہیے تو باقی علی دے ذکر ہونا تو ضرورت ہے نہ ساری ضرورت ہے جنہ کا ذکر کو ملائکہ کرتے ہو عرش کرتا ہوئے خود رب تعالیٰ کرتا ہوئے تو ایک نہ ہے کہ آ جائے بس اسی واسطے سفر کر کے تھی پہنچے ہو سارے پہنچے نہیں تو بار کیا تو اس واسطے دیکھو میں بھی سارا دن سماعت سنی ہے ٹھیک ہے نا باتاں بھی بڑیاں سنیا نے مرکباتاں بھی سنیا نے اور بے شمار بندے آئے نے ٹا کے بھی چلے گئے اٹھ کے بھی چلے گئے بیٹھے بھی نے شاید پڑھنا رہے کئی اینڈ چلے گئے نے کہ پتہ نہیں مولا علی نے ادھر آنا یا نہیں آنا جا او علی نو ملن چلے گئے نے شاید پتہ نہیں ٹھیک ہے نا مقصد کہنا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کی گلاں ساری ہوندیاں نے اسی دعویٰ کرتے ہیں جناب کہ اسی جگہ نا بار کیا ہے اچھا علی والے ہوندے نے نسبت ہوندی ہے تو 12 بج گئے نے پتہ نہیں کنے لنگر کھانا سے بیٹھے نے کس کنے علی سے واسطے بیٹھے نے پتہ نہیں نا کہ بندہ کنا آ جائے اللہ جانتا ہے وہ دل نو کوئی جانتا ہے جینا نے اور کھانا تو آسی بھی نہیں کھاتا ہے فریشمنٹ کرائی ہے رانا سیف اللہ صاحب نے بہت چنگی کرائی ہے یہ نا ایسی گل نہیں بہت خالا فریشمنٹ کرائی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت دے ٹھیک ہے تو انہوں شاید فریشمنٹ بھی نہیں ہوئے گی لیکن یہ ساری فریشمنٹ ایک بات سے ساؤنڈ میری ہیلپ نہیں کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی ساؤنڈ کھولو تاکہ جو نا گلا ٹھیک نہیں ہے اچھا کیوں مسلسل تقریر ہے اے فریشمنٹ ساری ایک پاس سے لیکن جو علی دے ذکر دے نال فریشمنٹ ہو دیو ایک بات ساری اپنی ایک بات سے ٹھیک ہے نا اور اے جڑے بندے سفر کر کے کوئی گل نہیں جڑے بندے سفر کر کے آئے نے اگر انہوں ایسی شے سنائی جائے جڑا دل کو لگے میری معلوم دے نال میں پہلا بھی تقریر جنی کرتا اپنے مریداں واسطے کرتا ارے ادھر بے شمار مرید نے میری جنی گل ہوتی ہے صرف مریداں واسطے ہوتی ہے اور تمام مکتبہ فکر دے علماء چاہے کوئی بھی نہیں وہ میرے سردہ تاج نے کیونکہ لائیو چلی ہوتی ہے ہر ویلے سوالہ دے جوابات دیں اور فتوے بھی لگ دے نے ہر شے ہوتی ہے لیکن میری جو بھی گلاں ہوندیاں نے وہ تمام مکتبہ فکر دے علماء دے واسطے نہیں ہوتی پہلی گل وہ صرف اپنے مریداں واسطے ہوتی ہے وہ سارے سردہ تاج نے میں انہاں دا ذمہ دار نہیں نہ میں ضامن وہ اپنے فرقے دے ضامن نے اپنے علماء دے نال جڑا ہے انہاں دے علماء ذمہ دار نے وہ اپنے علماء دے عقیدت مند ذمہ دار نے میں اپنے مریداں دا ضامن ہوں اور ایمان منن دا نا وہ میری گل منن گے بیٹھن گے نہیں مندے اپنے گھر جان کھانا کھا یہ میری گل اکثر ہوتی ہے اور پہلے کیونکہ میں گل ایڈٹ ہوگا اس واسطے کہ میں کیونکہ اکثر سوالات دے اندر ہوگا وا ہے کہ بڑے لوگ کر دے نے میری گلاں دے ہوتے تو اس واسطے میں انہاں دا ضامن نہیں میں صرف اپنے مریداں دا ضامن ہوں اس واسطے تو بار کیا مشکورہ ڈاکٹر صاحب نے محفل سجائی بہت انتہائی خوبصورت کیونکہ یہ خود بھی خوبصورت ہے اس واسطے نہیں کہ پیسے دے رہے خوبصورت اس واسطے نہیں گل نہیں اس واسطے نہیں آپ بھی خوبصورت ہے اس واسطے نہیں کہ پیسے دیتے اس واسطے کہ اندر علی بستا ہے
اور دوسری گل کہ علی دا چاہن والا کدی بوڑھا نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ بوڑھا ہو جاتا ہے موقع تو پہلا نہیں تو زمانہ تو ہمیں بھی اتنا ستاتا ہے کہ اپنوں سے بھی اعتبار جاتا ہے زمانہ اتنا ستاتا ہے اپنوں سے بھی اعتبار جاتا ہے لیکن اے گل نہیں ٹھیک ہے نا لیکن علی کا ذکر پھر ستائے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے ہم سچ سچ کے مر جاتے ہیں لیکن نہیں قبلہ چراغ النبی شاہدہ فرماتے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں پہ موت آتی ہے کہتی ہے کہ میں نے اسے مار بھی دیا یہ مرا بھی نہیں میں نے اسے مار بھی دیا اور یہ مرا بھی نہیں بہت آگے ہار جاتی ہے بہت آگے ہار جاتی ہے میں نے اسے مار بھی دیا مرا بھی نہیں تو اسے ہے گھر اس طرح ہے تمہارے گھر تو اس وقت اے جمع مرد نہیں باقی جناب اے تعریفہ کر رہے تھے کدی خواجہ صاحب تھی کھیتا سوا محدث مرنا کھیتا سوا اور باقی جنہیں اے جناب کی کہتے ہیں نہیں علی نے اجر دینا ٹھیک ہے میں دل ازاری نہیں کر رہا معاذ تو اسے بھی آگے کوئی احسان نہیں کیتا ٹھیک ہے نا نسبت ہے علی دی محبت علی دی اللہ نے مقام بھی اتنا بلند کیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں علی کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ رب ہے یا علی ہے معراج سے سرکار گئے معراج میں سرکار گئے نا معراج ہی ہے نا تو وہ سلمان فارسی سن نا نوکر سن غلام خیبر دا مقام ہے 40 جھاڑے گزرے سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ مینو علی دی آن دی خوشی دے گا جیڑا نہ موئنی دن منہ نو کچھ لبے نہ ڈاکٹر صاحب نو کچھ لبے نہ تو انوان ایک منٹ معذرت ہے نہیں نہ چودھری مقبول صاحب نو کچھ لبے نہ خواجہ صاحب سویرے 10 بجے تو چلے نہیں ادھر پہنچے انہوں نے کچھ لبے نہ سارے آنوں کچھ لبے پر ایک گل یاد رکھنا سرکار نے فرمایا ہے میں نہیں میں کہوں لبے نہ لبے پر سرکار نے کی فرمایا ہے سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ علی نے آن دی خبر میں پہلا دے گا سرکار نے فرمایا سب تو پہلا علی نے آن دی خبر منو دے گا جو منگے گا منو دے گا منگے گا میرے کو لو لے جائے اے اگلی گل اے دے بعد تسی منو دسنی ہے کیوں کہ کیا سے والوں کے جس کی ابتدا دے ہے کیا سے والوں کے جس کی ابتدا دے
میں پھر وہی گل کردا کہ لنگر واسطے بیٹھے نے علی واسطے بیٹھے نے حافظ نواز صاحب نے بھی وہ دوسرے کمپیئر نے بھی سارا نے بھی وہ بے شمار نات خانہ نے بھی ہاتھ اٹھوائے ہون گے اپنے واسطے میں تمہیں اپنے واسطے ہاتھ نہیں کرے کروانے جن ہاتھوں کے نال ڈاکٹر صاحب کا لنگر کھانا ہے اگر لنگر واسطے بیٹھے تو ہاتھ تھلے کرو نہیں ہاتھ تھلے کرو لنگر واسطے بیٹھے ٹھیک ہے نا ورنہ اے ہاتھ کٹ جائے جو علی کے واسطے نہ کھڑا ہوئے سے بانو کے جس کی ابتدا کعبے میں ہے کیا نہیں ایک گھر اس طرح نہیں ہے بیٹھا رہے پچھلے سرکار نے فرمایا کہ خبر پہلی دے پہلی خبر کل پوری کر دو سرکار نے فرمایا خبر پہلی دے تو جو منگے گا مل جانا سبحان اللہ غلام نوکر ہوندے نے نا ڈاکٹر صاحب کو کسی شے دی کمی رانا صاحب اللہ صاحب کو کسی شے دی کمی تانوں کسی شے دی کمی سائیں کہہ دے مانگ غلام تو میں منگنا ہی نہیں منگنا تو وہ ہے جنوں کچھ نہ ہوئے جے منگنا تو وہ ہے جنوں کچھ لبا نہ ہوئے وہی منگنا ہے نا سلمان فارسی نے ڈس گیا دوڑ گیا مولا علی کے پیچھے ایک غلام بیٹھا تھی جب کس واسطے کدھر ایک سرکار کو خبر دینی ہے جن نے پہلے خبر دی جو مانگے گا وہی ملنا ہے سلمان فارسی کہے سرکار سے کون جا کے خبر دیتی کہ سرکار علی آگے نے سبحان اللہ توجہ جب آئے گا سرکار آگے نے تو سرکار نے فرمایا جی جو مانگے گا مل جانا پر اے اگلی گل نہیں کی تھی جاڑا گزر گیا مہینہ گزریا 2 مہینے گزرے 3 مہینے گزرے یاد آئی گل علی دے کول بیٹھے سلمان فارسی عرض کی تھی کہ وہ گل میں سرکار کو منگنا سی کچھ سرکار نے اپنے ہی فرمایا جی تو مانگے گا دیواں گے سبحان اللہ تو علی نے فرمایا کیوں نہیں مانگا مانگتے کمی کوئی نہیں ہے نوکری غلامی دیتی ہوئی ہے منگا کی مانگتے ہوئے شرم آنی ہے کچھ ہے کمی نہیں ہے ایک غلامی لب گئی اور میں کی مانگا اے سلمان والے اور کی مانگا علی نے فرمایا اے نہیں میں گلدستہ مانگے مولا علی نے اپنے فرمایا میں گلدستہ مانگے کی مانگا مولا علی نے فرمایا کہ جب معراج سے جب سرکار گئے نا کی ویکھیا وہی دکھا سرکار نے دینا تو ہے ہی نا ادائی مانگ لو تو سرکار سے جب گئے نا سلمان فارسی سرکار میں کس واسطے آنا ہویا آج کہ سرکار ایک وعدہ کی طرح تھی وعدہ نہ تیرا نہ میرا سب دا نہ سائن صاحب دا ہے حافظ صاحب دا کہنا کہ نہ میں تانوں اے کہہ دی کہ تسی آؤ گے تو تانوں اے لبے گا میں نے وعدہ نہیں کیتا تھی اپنی مرضی دے نال آئے ہو ڈاکٹر صاحب دی دعوت تے آئے ہو اور ڈاکٹر صاحب جانا تسی جانو جنہاں نے بلایا ہو جانا ٹھیک ہے لیکن سرکار کا جو وعدہ تھی وہ مانگے نا سرکار نے کہا سلمان مانگ کی مانگنا آج یہ سرکار کی مانگنا تھی میرا آپ سے کہی تھی کی ویکھیا تھی ایک نظارہ دس دے جو مانگے
گیا سی نا ایک نظارہ دستے بس ایک ہو سرکار نے فرمایا کنے سکھایا پتہ ہے نا غلام ہوئے ایدر دا گل کرے ادھر اے پچھو گل آئی ہے ٹھیک ہے نا اے گل ہوئے اے ادھر دی اور غلام ہوئے ادھر دا اور ادھر والا ادھر دی گل پوچھے تو گل کے نہیں ہے سرکار فرمایا جنہیں سکھایا کنے سکھایا ہے سرکار بس تسی دس دو سرکار پھر میری گل سن او سامنے ایک غار ہے او دے کول ایک پہاڑ کھڑا ہے ایک پتھر موجود ہے سبحان اللہ ایک پتھر موجود ہے پتھر منگے ہے نا وعدہ کیتا سی خالی نہیں جان دے والا دساں گا سرکار نے فرمایا او جڑا پتھر ہے نا اس پتھر نو کہ ہے سبحان اللہ سبحان کی بات مانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی نے نہ تیرا علی نے نہ تجھ سے جائیداد لی نہ تیرا کچھ بگاڑا نہ تجھ سے کچھ لیا نہ تجھ سے کچھ مانگا نہ تیرا کوئی لین دین نہ کوئی چیز اس کے باوجود بھوکے پھر بھی گل مان دینے نا اے 100/100 40/100 اے میرا مولا بھی کھڑے کروا دینے اے بکڑانے نے اے خریدار اے آگے والے خریدار اے 100/100 نے پچھلے محلہ تھکا ہوا ہے 1 منٹ پچھلا محلہ تھکا ہوا ہے پر علی دا چاہن والا تھکتا نہیں علی کے چاہنے والے کے منہ پہ تھکاوٹ نہیں ہوتے اور جو علی کے چاہنے والے کے منہ پہ تھکاوٹ ہو قبلہ فرماتے وہ منہ نہیں دور پھٹے منہ نہ علی نے آپ کا کچھ بگاڑا نہ آپ سے کچھ لیا نہ تھوڑے کولوں کچھ لیا نہ انہاں تو کچھ لیا پھر بھی تو علی نو بلا وجہ اوکے تو گل سدھی ہے کہ تو آرامی ہے واہ واہ بے شک بنا پیو کے ہی پیدا ہے میں پھر کہ میری تقریر سے مردا مار سدھی سی گل ہے وہ دیتا ہی ہے تیرا کہنا کوئی مانے نہ مانے ان کا کہنا پتھر بھی مانگتا ہے مانے نہ مانے میں منٹ دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ 20 منٹ لگا رہا ہے تقریر نہیں ہوئی کرنی بھی نہیں گلی ہونی ہے ٹھیک ہے تھک گئے تو سلام پڑھو لنگر پکانا لانگڑی اینڈ تو نہیں پکایا یہ سائبر کا کھانا نہیں ہے سبحان اللہ جہاں یہ لوڈ بوڈ لانگڑی چل جائے گھر دے اندر تو تہاڈی کرامت چل گئی بہرحال ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معذرت دلداری نہیں ہے ان کا کہنا پتھر بھی مانتے ہیں اگر مزہ آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حلالی ہے نا تو بڑے ہیں تو بہرحال اچھا ادھے بات خریدار اچھا لے کے جائیں گے اچھا ادھے بات پتھر بھی مانتے ہیں کہ سرکار کا سرکار نے فرمایا کہ پتھر ہے انہوں وقت کی کہنا ہے انہوں سلمان فارسی نے سرکار فرماتے ہیں انہوں کہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رستہ دکھا دے آگے جواب تنوں مل جائے جو مانگیا وہ مل جانا ہے مانگا کیا تھا اسپیشل پہ ہو ماشاءاللہ
سرکار نے کی فرمایا او سامنے پتھر ہے گار پہ رکھا ہے انہوں کہے جا کے سلمان کہ جنہا نے سرکار نے فرمایا رستہ دکھا ایک رستہ دکھا اتنا گیا ہے تو رستہ دکھا تو جواب مل جانا سلمان فارسی سرکار کا حکم تھی پتھر نے کھول گئے جا کے فرمایا آپ نے کہ سرکار نے فرمایا کہ رستہ دے پتھر ہیلا رستہ بڑھ گیا 70 سیڑھی نیچے 70 سیڑھی اترے جدو 70 سیڑھی اترے عقل میں گل نہیں آنی صرف علی والوں کو آئے گی عقل میں گل نہیں آنی ٹھیک ہے نا علیوں کو آئے گی پھر آگے 70 سیڑھی اترے آگے جا کے 70 آگے محل 70 محل محلوں دے جدو محل ویکھے انہاں دے بعد 70 مسجد 70 ممبر 70 ممبروں پہ علی بیٹھے جدھر نظر گئی ادھر ممبر پہ علی ادھر ممبر پہ علی ادھر ممبر پہ علی ادھر ممبر پہ علی 70 ممبروں پہ علی اور 70 تقریریں 70 ممبروں پہ 70 علی 70 تقریریں اور سب پہ ذکر اہل بیت گھبرا گئے واپس گئے سرکار نے فرمایا کی ویکھیا ہے کہ 70 ممبر 70 علی سرکار نے فرمایا معراج پہ چلا دیکھا علی کرتا گیا کا براق دیکھا علی اگر اوپر گیا پہلے آسمان پہ دیکھا علی دوسرے پہ علی تیسرے پہ علی ساتویں پہ علی سدرۃ المنتہا پہ علی جب خدا سے ملاقات کری تب علی سے لے کر عرش تک گیا سرکار نے فرمایا علی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ولی کا نور حقیقت چھپا نہ پاؤ گے نماز روزہ سورج میں بچا نہ پاؤ گے ہزار سازشیں تو کر کے دیکھ لے ملا جو حق نبی نے کہا ہے مٹا نہ پاؤ گے جب تک قائم شریعت سے بھرا ہے اس باپ کا بیٹا ہے تو کیوں بھونک رہا ہے لکھا ہے جس کے ٹکڑوں سے زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں سے زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں سے زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں سے زمانے میں تیرا پلنا یہاں بھی اس سے جلتے ہو یہاں بھی اس سے جلتے ہو وہاں بھی اس سے
علی کا زندہ ہے نام 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 علی کا زندہ ہے محمد کوئی کعبے سے ملا ہے محمد کوئی کعبے سے ملا ہے علی ہر حال میں نفس خدا ہے علی ہر حال میں نفس خدا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے یہ ظاہر ہو کے بھی غائب رہا ہے علی الحمدللہ میں چھپا ہے علی الحمدللہ میں چھپا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے نبی کے بعد یہ سب سے بڑا ہے علی جب ساقی کوثر ہوا ہے علی جب ساقی کوثر ہوا ہے کسی کا صرف کی اوقات کیا ہے کسی کا صرف کی اوقات کیا ہے کسی کا صرف کی اوقات کیا ہے جب خود کبریا نے بھی کہا ہے جب تک رب کا چہرہ ہے جب تک رب کا چہرہ ہے جب تک رب کا چہرہ ہے نام علی کا چہرہ ہے نام علی کا اچھا کعبہ اپنی عظمت رکھتا ہے مدینہ اپنی عظمت کعبہ اپنی اعلیٰ حضرت آؤ آج ہی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھے سرکار نے فرمایا کہ گھر علی کا ہے کھلا ہوگا دروازہ بڑی قیمتی گل ہے سرکار نے فرمایا دروازہ علی کا کھلا ہوگا یا نبی کا کھلا ہوگا دروازے بند کرو سارا دے کس جگہ دے جنہ دے گھر مسجد نبوی دے نال جڑے نے شان میری نہیں ہے فضائل میرے نہیں ہے یہ برکتہ میری نہیں ہے یہ ذکر علی کا ہے جو سرکار نے فرمایا عرش سے عرش تک اور میں کیا ہے عرش سے عرش تک میں ہی دیکھا ہے سرکار نے فرمایا ہے پھر مدینہ منورہ دروازہ سرکار کا کھلا ہے اور علی کا کھلا ہے نبی کا کھلا علی کا کھلا سارا دروازے بند کر دیتے سرکار کے چچا حمزہ اور عباس سرکار سے کھولا ہے اور 2-3 بندے اور سرکار نے فرمایا عرض کی تھی کہ سرکار ہمارے بھی دروازے بند کر دیتے ہم نہ کھولیں کس نے کیے سرکار نے فرمایا جس نے کھولے تھے اس نے بند کرا دیے جس نے کھولے تھے اسی نے بند کروا دیے رب نے کھولے سر رب نے بند کرا دیے تھے اور کھولیا کہ تھا ایک سرکار تھا ایک علی تھا تھوڑے گھر محلے دے نا کسی تو کوئی زیادہ پردے دار ہوئے نا بندہ زیادہ پردے دار ذرا بندہ ہوئے اور رانا صاحب کنسٹرکشن کروا رہے ہوں کوئی گھر بنا رہے ہوں تو تسی کہو نا جی کہ میں اپنے نقشے ادھر روشن دان رکھے ہے تو کوئی محلے دار سامنے ہونے نے کہا جی میرے گھر پردہ ہوئے گا ادھر نہیں ادھر کرو ایجی ہوتا ہے ایجی ہوئے گا نا پر ادھر سرکار کے چچا بھی اور کچھ اور بندے سرکار دے کو آئے سرکار رب نے دروازے تو بند کرائی تھے گھر 80 مسجد نبوی دی ہوا لین واسطے روشن دان رکھ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا روشن دان رکھ لیجئے گھر دے اندر سرکار جلال میں آئے سرکار نے فرمایا نہیں نہیں ہو سکتا آج کسی سرکار ایسی پوچھ سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتا سرکار نے فرمایا جن کے گھر میں جو لطفے کے ساتھ پیدا ہوئے نے جن کے بچے اور جو لطفے کے نال پیدا ہوئے
ہوئے نے رب نے انہوں نے دروازے بند کر دیتے سبحان اللہ گل سمجھ آئی عظم ہو رہی ہے سرکار نے فرمایا جس کے گھر میں اولاد لطفے دے رہا پیدا ہوئی انہوں نے دروازے بند کر دیتے کہ مسجد نبی دے نال منسلے کے نہیں کہ بے ادبی نہ ہو سبحان اللہ جن کو رب نے اپنے نور سے نازل کیا اور کے دروازے کھول دیے کس لیے تو جل رہا ہے علی نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے علی نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے تو پھر مغرور بھی اللہ ہوا ہے تو پھر مغرور بھی اللہ ہوا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا 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 ہے کہ ان کا اپنی والد پتا ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے رب علی کا زندہ ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علی کا زندہ ہے رب علی کا زندہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے رب چراغ کا زندہ ہے رب چراغ کا زندہ ہے رب زبرد کا زندہ ہے رب زبرد کا زندہ ہے رب زندہ اللہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے رب زبرد کا زندہ ہے رب زبرد کا زندہ ہے رب زبرد کا زندہ ہے چراغ کا زندہ ہے نام چراغ کا زندہ ہے نام زبرد کا زندہ ہے نام زبرد کا زندہ ہے علی کی آیتوں کی ابتدا ہے علی کی آیتوں کی ابتدا ہے علی کی وارث ذل الہ ہے علی کی وارث ذل الہ ہے علی سے کس لیے تو چل رہا ہے علی سے کس لیے تو چل رہا ہے علی نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے علی نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے علی نے جس گھڑی سجدہ کیا ہے تو پھر مغرور بھی اللہ ہوا ہے تو پھر مغرور بھی اللہ ہوا ہے علی کے دشمنوں کی یہ سزا 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 ہے ان کا اپنی والد پتا ہے جب تک سجدہ کلمہ ہے جب تک سجدہ کلمہ
میں ایک گرم یاد آئی اگر ہے توجہ تو تکرو کریے زندہ ہے اگر علی کا نام زندہ علی کے چاہنے والا بھی زندہ ہے زندہ ہی رہے گا کتبے میں نہیں دلوں میں بھی زندہ رہے گا کتبے میں تو کتبے تو چلے جائیں گے کتبے کتبے نہیں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن نام پھر بھی زندہ ہی رہے گا جب تک اللہ کا نام ہے جب تک رہے گا نا سرکار مولا علی تشریف لے کے جا رہے ہیں پیچھے سرما پھاڑ دی رہے جاتے جاتے دیکھا اور مسکرا پڑے غلام نے عرض کی حضور کس واسطے مسکرائے کس واسطے مسکرائے اسے کس واسطے مسکرائے اسے کس واسطے بڑے مرید بھی تو پوچھ سکتے نا تسی کس واسطے مسکرائے پکڑی والے نے یہاں بھی مرید ہونے گے وہ کہہ رہے تھے نا کیوں مسکرائے اچھا ہے وہ جناب مولا علی پیچھے غلام نے عرض کی تھی کہ سرکار کس واسطے مسکرائے آپ فرماتے ہیں مولا علی عیسیٰ کی بات یاد آئی عیسیٰ کی کوئی بات یاد آئی عرض کی سرکار کوئی بات ہے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیڑی گل یاد آئی فرمایا کہ وہ عیسیٰ فلسطین سے مٹی لیتے ایک جگہ سے پانی لیتے اس کو گوندتے پرندہ بناتے دم کرتے روح ڈل جاتی ایسی کرامت کسی کے اندر فلسطین سے مٹی لے پانی لے پرندہ بنان دم کرن پرندے اندر روح یہ کون کرتا تھی عیسیٰ علیہ السلام مولا علی فرماتے ہیں کہ بنو ہے گھر یاد آ رہی ہے گھر یاد آ رہی اچھا ڈاکٹر صاحب سے کون چاہیے بچے کو رنگ پیلا پڑ جائے اور گال پچک جان پیٹ باہر آ جان لیور خراب ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے پہلے پوچھیں گے مٹی تو نہیں کھاتا یہ نہیں گل تو مٹی تو منوس ہوئی ڈاکٹر صاحب نے منع کر دینا کہ بچے کو مٹی نہیں کھلانی کیوں کہ مٹی کھائے گا تو لیور خراب کہ منوس ہوئی مٹی لیکن یہ ساری آپ کی جتنی مٹی ہے یہ منوس ہے جس مٹی پہ قدم علی کے لگے اچھا چلے یہ گل بھی نہیں ادھر ایک صوفیاء دے کولوں چلے جاؤ نا جدوں ہے مست ملنگ بندہ دے کول اور بھی دے کول نہیں مست ملنگ بندہ دے کول وہ کہن گے کہ عیسیٰ نے جیڑی کرامت بکھائی ہے نا مٹی اور پانی دے نال کہ ملا کے انہوں گوندیا اور پھر جناب دم کیتا پرندے دے اندر اور جناب انہوں دم کر کے روح پا کے اڑا دیتا ایسا مطلب ہویا کہ عیسیٰ مٹی اور پانی دا محتاج ہے پرندہ شرانی دے سکتا مٹی محتاج ہے کہ مٹی اور پانی لپے وہ پرندہ بنے گا پھر دم ہوئے گا اور پھر روح پائے گی اور پھر وہ اڑے گا پر ایک گل تو عیسیٰ علیہ السلام دی ہے نا وہ بھی نبی نے نا لیکن اے نبی بھی وہ کہنے نے نبی سارے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں جناب میں میرا باپ نے پیدا ہویا میں اس واسطے اللہ نو منیا موسیٰ نے کیا میں نو آسا لبیا اللہ کا دیدار کیتا تو میں اللہ نو منیا نوح علیہ السلام نے پوچھیا کہ اللہ نو کسی نے منیا کہ کشتی بنائی بندہ نو لے گیا بچا کے اللہ نو منیا آدم علیہ السلام نے کیا ہے لیکن جی کہ میں اللہ نو منیا سارے نبیوں نے کوئی نہ گل اللہ نو منن دی دلیل دیتی کہ اللہ نو اس واسطے منیا پر جدوں علی نو ممبر تے تقریر کر دے ہوئے پوچھیا اللہ نو کس واسطے منیا لیکن میں علی خود ہوں اس واسطے منیا اپنی وجہ سے علی منیا آج تک مطلب سارے نبیوں نے کسی دلیل دی وجہ سے اللہ نو منیا علی نے کہا میں اپنی وجہ سے اللہ نو منیا تو وہ عیسیٰ جو بات سے مسکرائے علی انہوں وہ محتاج ہے پانی دا اور مٹی دا پھر پرندہ بڑھائے گا
پھر بھوک مارے گا، پھر وہ پرندہ بڑھے گا، پھر وہ اڑے گا۔ پر پانی دا ایک لقب رب نے سرکار نو دیتا ہے، ابو طاہر سرکار دا نام، یہ مطلب ہے پانی کا مالک۔ سرکار تو کل مالک ہے، کل کائنات کے مالک ہیں، مالک کل ہے، مالک کل نے انہیں مالک کل بنا دیا، مالک کل ہے۔ تو پانی کے کسے اس لیے میری گلو سمجھنا حلالی ہوگی، اس لیے پانی کے مالک ہیں سرکار کہ پانی پاک ہوتا ہے، مالک بھی پاک ہے، ارے سرکار کا پانی بھی پاک ہے، وہ پانی کے بھی مالک ہے، اور سرکار کی آل کا پانی بھی پاک ہے، اور وہ بھی مالک ہے پانی کے۔ ابو طاہر مالک ہے پانی کے، پانی پاک ہے، اور مولا علی کو کہتے ہیں ابو تراب، اور تراب کا معنی ہے مٹی کا مالک ہے۔ ایک مالک ہے پانی کا، ایک مالک ہے مٹی کا، اور عیسیٰ محتاج ہے مٹی اور پانی کا۔ ایک طرف ان کے نوکر ہیں بہلول دانا، بہلول دانا نوکر ہے، اور زمانہ پایا امام جعفر صادق کے بعد، زمانہ امام جعفر صادق کے بعد جدو انہوں نے بعد پایا انہوں نہ پانی کی لوڑ نہ کسی شے کی لوڑ، صرف مٹی پہ بیٹھ کے گھر بنا دیا، کہا کہ جنت میں گھر بڑھ گیا۔ امام مالک آئے اور بے شمار امام جعفر صادق کے پاس مفتی آئے، شیخ الحدیث آئے، اور پتہ نہیں کون آیا۔ ایک تاریخ دے اندر مانو کوئی مفتی ہے دس دے کہ اس وقت کے کسی مفتی اور شیخ الحدیث نے کسی امام نے اے دسیا ہوئے، کسی نے بھی اے دسیا ہوئے کہ اب بہلول دانا نے جو مٹی کا گھر بنایا وہ جنت میں گھر نہیں بنایا۔ کوئی دستے تاریخ دے اندر، کوئی ایک مفتی دستے اس وقت کے مفتیہ دے اندر، اس وقت کے انہوں نے مانا، سب نے سارا مانا کہ انہوں نے مٹی کا گھر بنایا۔ ارے جن کے نوکر وہ نبی ہے جو پانی اور مٹی کے محتاج ہو کے دم کر کے پرندے میں روح ڈالتے ہیں، ارے انہیں نہ پانی کی ضرورت نہ کسی کی ضرورت، نوکروں کو علی کے نوکرانوں کسی شاید ہی لوڑ نہیں، صرف ہاتھ سے مٹی کا گھر بنائے تو جنت میں گھر مل جائے، تو سرداروں کا عالم کیا ہوگا؟ کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، 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 عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔
لغت گرامر عربی انگلش مطلب آج دا مطلب لغت دے اندر سارے پڑھے لکھے جنہیں بھی بیٹھے سارے لغت عربی فارسی دینے کاٹو کہ عربی آج دا مطلب کی ہے آج دا مطلب ہے لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا وہ زخم کون سا تھا ایک نشان حیدری ہے نشان حیدری ہے نشان حیدری ہے سب تو پہلا اے نشان حیدری اے نشان حیدری اے نشان حیدری سب تو پہلا اے تو بعد دے اندر آئی ہے وہ سب تو پہلا نشان حیدری تو اللہ کے گھر میں بنت اسد نے لگائی تھی علی کی پیدائش میں سب تو پہلا تو نشان حیدری ہو سی جیدی اس میں لے پیدا ہوئے سن وہ سی اندر علی تھے وہ پیدا ہوئے سن ایک انجینئر آیا دو انجینئر آیا تین انجینئر آیا ارے 10 دفعہ 9 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہویا پر وہ نشان حیدری نہیں مٹے وہ نہیں مٹے کیونکہ آج بھی انہوں ویکھنا عبادت ہے آج بھی انہوں ویکھنا عبادت ہے ارے جا نماز پڑھ روزہ رکھ طواف کر حج کر عبادت سے اگر مسلمان ہے تو عبادت سے علی کو نکال کے دکھا طواف ہی چھوڑ دے کر کعبے کا طواف نہ کر کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ کعبے کی طرف رک کر کے نماز ہی نہ پڑھ اگر ہے ہمت ہے تو عبادت سے علی کو نکال کے دکھا عبادت سے علی کو نکال کے دکھا ارے کعبے سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت ہے کوئی کرے گا ارے کعبے میں جو عبادت ہے کعبے میں تو نشان حیدری موجود ہے تو نماز پڑھ تو علی سجدہ کر تو علی کعبے میں جا تو علی مدینے میں جا تو علی ادھر آ تو علی جا تو علی صاحب کے پاس تو جا علی ارے اس میں قبلہ چلا کر نبی شاہ کے پاس جا تو علی اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ رمضان مولا علی زخمی امام حسن مجتبی حاضر ہوئے اب مولا علی نو اٹھان لگے خون لگا ہویا کپڑا دے اٹھے خون لگا ہویا جدو اٹھان لگے تو مولا علی نے فرمایا او خون جڑا آپ نو لگا ہویا امام حسن مجتبی نو لگ گیا کپڑا نو آپ فرما لگے میں نو اٹھا کے کر بعد ہی لے کے جانا پہلا کوفے آلہ نو حسن مجتبی نماز پڑھاؤ بات نماز کی نہیں ہے گل ہی کرنے لگیا گل ہی کرنے لگیا اور گل کی کر لگا شریعت کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے کہ اے جیڑا ناخون ہے ادھروں انہاں دا خون نکلے اور ناخون دے اتے آئے شریعت کا مسئلہ دسیا اور تواڈے کپڑے نو لگے ایک منٹ تواڈے کپڑے نو لگ جائے تواڈے کپڑے نو تو
ان کپڑا دے نال نماز نہیں ہو سکتی ایسے خریدار والے ہاتھ کھڑا کر خریدار تو صحیح والا شریعت دا مسئلہ انہاں دا ناخون دے اتے لگ کے ناخون دے چوٹ لگے باوضو ہوئے نماز نہیں ہو سکتی کیا علی نو شریعت دا نہیں پتا کہ میں سارے کپڑے خون دے نال نے اور امام حسن مجتبی دے کپڑے میرے خون دے نال لگے نے لطفت ہو گئے نے اور آپ نے نہیں فرمایا نہ تو نہ پھر نماز پڑھانا ہے انہوں کا بعد اس لے کے جائیں پہلا نماز پڑھا امامت کرا اور اسی حالت دے اندر خون دے لطفت کپڑا دی حالت دے اندر امام حسن مجتبی نے سارے کوفیہ دے اٹھے امامت کی تھی اور نماز ادا کروائی اور انہوں دی نماز ہوئی تیرا کون یا میرا کون نہیں کون علی ہے یہ خون فاطمہ ہے وہ خون علی ہے وہ خون فاطمہ ہے ان کا خون ناپاک نہیں ہے یہ پاک ہے تو پاک ہے تو اس کے نماز کہا جائے گے پاکوں کے نماز میں کبھی قضا ہوئے گی کیا فاسد ہوئے گی نماز ادا ہوئے گی اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا میری نیت تھی کروں بھی طواف کعبہ میری نیت تھی کروں بھی طواف کعبہ کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا چراغ جب سامنے چراغ جب سامنے چراغ جب سامنے سمرد جب سامنے آیا تو علی یاد آیا کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے لوگی تکنے کعبہ مکی سجا قبلہ کعبہ تو کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ آدم و نوح پیغمبر ہو یا حضرت عیسیٰ یونس و خضر ہو الیاس یا حضرت موسیٰ یونس و خضر ہو الیاس یا حضرت موسیٰ جو آیا تو علی یاد آیا جو آیا تو علی یاد آیا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا اللہ تعالیٰ نے اتنی روحانیت ادا کی ہے نوکران اے نواری تھی تسی کہہ رہے تھی کہ میں ادھر پہنچا حضرت آ رہے سن
روحانیت ہے نا بندہ نہیں بندے نے نہیں پتا مانو آج ایک بندہ منو گل کر رہا سی ایک بندہ حالت سے خواب کی بات کر رہا کہ جی میں خواب میں وہاں گیا کہیں آپ کے ساتھ کہیں قبلہ دینار کہیں کدھر بھول جاتا ہوں میں کہا بہتر ہوتا ہے روحانیت میں نے آگے سے کہا کہ یہ جو دیکھا ہے نا اس سے الگ بھی ایسا دیکھے گا جو عقل تسلیم نہیں کرے گا ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ یہ کیویں ہو گیا کیویں ہو گیا کس طرح ہو گیا لیکن دنیا میں جو ہو نہیں سکتا وہ حالت جو دنیا میں ہو نہیں سکتے جو دنیا میں ہو نہیں سکتی نہیں ایک گل مجھے یاد رکھنا علی کا چاہنے والا ٹھرکی نہیں ہوگا وہ خواب نہیں آن گے معذرت دینا اور نہیں آن گے ٹھیک ہے نا جس کے یہاں خلل ہوگا نا شیطان آئے گا پر اگر عقیدہ رکھو گے نا کہ ایسے بچے چاند تے پہنچ جان لیکن قبلہ چراغ النبی شاہ صاحب کی ٹیکنالوجی سے بڑھ کر نہیں ہے ہوئے گا تو ضرورت نہیں شیطان دی پھر نہیں ضرورت تو اس لیے ہاں آئے گا مقام میں جب اس میں پسو گے نا تو پھر آؤ گے اس جگہ پہ آؤ گے دیکھے بندہ میں عید کدھر دنیا میں ہو نہیں سکتا پیر دے نال ہوں یہاں پہ شریعت ہے نہ طریقت ہے نہ کچھ ہے پتہ نہیں کون سا مقام ہے مقام فنا ہے جہاں پہ پردہ کھلا ہوا ہے بلکہ پتہ نہیں وہ بس اس پردے کی حد تک رہے بتانا بھی ضروری نہیں ہے کیوں کہ قبلہ تو فرماتے سن 360 دفعہ پیر کی نظر پڑتی ہے لیکن میں اپنا وجدان کہہ رہا ہوں کہ پیر جدا ہی نہیں ہوگا کمال کی بات ہے جنات کرتے پھرتے ہیں دم کرتے پھرتے ہیں جنات کرتے پھرتے ہیں ارے آپ باتھ روم میں جاؤ کپڑے اتارو جنات تب بھی ہوگا آپ کے سامنے تو نظر نہیں آئے گا وہ تو دیکھ رہا ہوئے گا معذرت دے نال بالکل حقیقت ہے تو نہیں پتا ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب نے پانی جیڑا منرل واٹر نسلے دوجی کمپنیاں دا پیا ہے تہاڈے کول گارنٹی ہے کہ اے دے اندر جراثیم نہیں نہیں نا تو ہر بازار میں بکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ظاہری کو تو نہیں ہو سکتا پر انہاں دے کول ایک ظاہری دوربین ہوئے گی ظاہری ادھر نہیں کر رہا ادھر نہیں ہوئے گی لیکن اے ظاہری جدو انہوں تسی ویکھو گے تو قبلہ چراغ نبی شاہ صاحب فرماتے سن کہ پانی نو پین نو دل نہیں کرے گا حقیقت نہیں کرے گا نا دل کیونکہ جراثیم ہی نہیں ہوگی پیچھے نفرت ہو جائے گی جب بندے نو کسی سے نفرت ہو جائے نا پھر بندہ پیچھے ہو جاتا ہے بندہ بالکل چنگا ہوئے گا لیکن بیوی دے نال نفرت ہو جائے تو نامرد ہو جاتا ہے ہاں سیدھی سی گل ہے میڈیکل ٹھیک ہوئے گا لیکن نفرت ہوئی ہے بس وہ اینجی فارغ ہو جانا سمجھے گا تو ایسے جب بندہ اس کو دیکھے گا پیاس ہی بجھ جانی ہے پیاس ہی نہیں کدی لگنی جب نفرت ہو جائے ہر پیاس بجھ جاتی ہے پیاس لگتی جب ہے جب وہ محبت ہو جب وہ خردبین سے دیکھے گا تو وہ جراثیم نظر آئیں گے تو اس لیے اسے نہ دیکھ نہ اسے شریعت اور طریقت کو ایک طرف رکھ فنا کے مقام پہ ہے پھر پتہ نہیں کی ویکھے ہے جنات بھی ویکھ سکتے نے ہر جگہ ارے جب جنات نو اتنی طاقت دیتی ہے کہ وہ تیرے واش روم میں بھی تیرے نال ہو سکتے نے لیکن تو نہیں ویکھ سکتا تو علی کے چاہنے والوں کا کیا ہے وہ 360 صرف ظاہری ہے
ایک ہی نگاہ 360 صرف ظاہری ہے تو گنتی کر کس وقت تک ہے. اصل یہ ہے کہ پیر ہر ویلے ہی نال ہے, ہر ویلے ہی نال ہے, جس جگہ جس وقت جس حالت کے اندر ہے ہر ویلے ہی نال ہے. تینوں نہیں پتا, تینوں نہیں پتا, اس ویلے جو بھی ویکھے ہے وہ تو سمیٹ لے, ہضم کر جا, نہ بھٹک نہ بہک, نہ بھٹک نہ بہک, دونوں کام میں موت ہے. نہ بھٹک نہ بہک, وہ دکھاتا رہتا ہے, وہ دکھاتا رہتا ہے, پھر دیکھتا رہے, کوئی گل نہیں, وہ دکھاتا رہے گا پر ہضم کرتا رہے. آپ بتانا ہے, دل کر رہا ہے بتانے کو پیر کو, تو وہ تیری مرضی ہے, نہیں تو چھوڑ پڑے, پیر کو پتہ ہی ہے. نوکرانی ہے, تخت چھوڑ کے آئی ہے, تخت چھوڑ کے آئی ہے, تخت چھوڑ کے آئی ہے. کی ہویا؟ تخت چھوڑ کے آئی ہے, پھر کے پاس علی کی نوکرانی بڑھ گئی, چھوڑ کے علی کی نوکرانی بڑھ کے آئی ہے, تخت چھوڑ کے نوکرانی بڑھ کے آئی ہے. سرکار نے دعوت کھائی, بول علی کے کہنے پر سبحان اللہ, آپ کا کھانا بھی کھانا ہے, ہضم کر رہے ہیں ابھی, کھلائیں گے ابھی, علی کا ہی کھانا ہے, بچ گیا ہے. ایک نمبر لوگوں کا ایک ہی بچتا ہے, دو نہیں بچاؤں گا کیونکہ پھر 2 نمبر پہ چلے جائیں گے. دو نمبر ہی نہیں ہوگی, ایک تک ہی رہے گے, ایک کے قائد ہیں, 1 نمبر کے ہیں. ویسے تاریخ بھی یاد کرنے والوں کے بھی نمبر 1 ہی کری ہے. نہیں تاری گلی بڑی خوبصورت سجی ہوئی ہے آج, گلی بڑی خوبصورت سجی ہوئی ہے جی. ہاں یہ سجی ہوئی ہے, یہ ساری گلی سجی ہوئی ہے, یہ گلیاں کوچے بازار سجے ہوئے نے کیونکہ علی آئے ہوئے ہیں. ان کے بنا کون سجا سکتا ہے؟ ماتا جن کا ذکر ہو, ذکر والا نہ ہو, ذکر ہو, ذکر والا نہ ہو, ہے نہیں رضا. اچھا سرکار نے دعوت کی, سرکار کی دعوت بول علی نے کی, کھانا کھایا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کسی جگہ پہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کہ خاتون جنت فاطمہ وہ چادر بھیجی یہودی کو بھی بیچ کر, سائل آیا, ان کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ غریب ہے, کل کائنات کے تو مالک ہے. یہ غریبی تو ظاہری ہے, یہ تو ظاہری ہے. امیر, یہ امیری غریبی نہیں ہے, امیر وہ ہے جسے علی مل گیا. تو بینک بیلنس دولت ہے, گاڑیاں محلہ سب کچھ لے لے, پر علی نہیں ہے, رشید نہیں ہے, تو سب سے بڑا غریب ہے, تو بچانا والا ہی کوئی نہیں. بے شک کیڑا پیچھے جناب نے فرمایا میرا مرید قبر میں جائے گا, منکر نکیر کہے گا من ربوں کا, تو میں کان میں آ کے کہہ دوں گا ربی اللہ. میں کہتا ہوں منکر نکیر منکر کی قبر میں آئیں گے. کیا بات ہے, یہ خریدار ایسے خریداروں کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. یہ بھی محلہ ہے, یہ بھی محلہ ہے, پیچھے والا 40/70, ٹھیک ہے نا, بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بازی لے جائے, پھر کیونکہ ایک ایک گل جو ہے نا, ایک ایک لائن
وہ حلالی ہو کے سنتے ہیں، قیمت میں تولے نہیں جا سکتے، قیمت نہیں تولی جا سکتے۔ علی نے دعوت کی سرکار کی، دعوت علی کی آنے والی سرکار، تناول کی فاطمہ زہرا نے عرض کیا ابا جان آج میں بھی کروں گی۔ دعوت فاطمہ کی کل جہاں کی سردار، علی کے کل جہاں کی، ان کے بغیر بخشش بھی ادھوری، سردار بھی تشریف فرماؤ، ان کے بغیر بھی ادھوری۔ نبی ہے آسرا کل جہان کا، نبی ہے آسرا کل جہان کا، نبی ہے آسرا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دو، نبی آسرا حسین کی آسرا کل جہان کا، نبی آسرا کل جہان کا، نبی آسرا امام حسین کی مدینہ آمینہ آسیہ عنایت کی شمال حسین کی آسرا جلے قدماتے رکھے حسین سر، جلے قدماتے رکھے حسین سر، جلے قدماتے رکھے حسین سر، جلے قدماتے رکھے چراغ سر، جلے قدماتے رکھے چراغ سر،
تے امام حسن نے دعوت کی سبحان اللہ پھر امام حسین نے دعوت کی سبحان اللہ 4 دعوتاں سرکار دکھائیاں سبحان اللہ سرکار نے کن کے گھر مولا علی کے گھر سبحان اللہ اور پھر سرکار چلے چوتھا دن تو پیچھے پیچھے نوکرانی آ گئی جو تخت چھوڑ کے آئی ہے کہہ رہی سرکار نے فرمایا کہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو عرض کی سرکار سرداروں کی دعوت کھائی ہے نوکر کی بھی نوکر کی بھی دعوت کھا لو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں نوکرائی نہیں کب کرنی ہے عرض کی سرکار کل تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم کل آئیں گے نماز مغرب کل ادا کی تھی سلام پھیرا مولا علی نے عرض کی تھی کہ سرکار مجھے اجازت میں گھر جاؤں سرکار نے فرمایا ٹھہرو بیٹھو نماز پوری ہوئی سرکار نے فرمایا آؤ اب چلتے ہیں مولا علی نے عرض کیا سرکار کدھر سرکار فرمان لگے تو گھر سبحان اللہ مولا علی کو تو گھر عرض کی سرکار عرض کر سکتا ہوں کہ آج کوئی کام ہے سرکار نے فرمایا ہماری دعوت ہے ہماری دعوت ہے سرکار میں عرض کر سکتا ہوں آج 5ویں دن کتنے دعوت کہتے ہیں سرکار نے فرمایا وہ فضا مولا علی کبھی اوپر سوچے کبھی نیچے فضا نے دعوت کرتی مجھے بتایا بھی نہیں لیکن سرکار کا حکم تھا سردار وہ شہنشاہ ہے بادشاہ ہے اور ختم کر رہا ہوں تو پھر جناب سرکار چل پڑے آگے آگے سرکار پیچھے پیچھے آئی گھر پہنچے مدینہ منورہ اتنا بڑا رقبے کے لحاظ سے نہیں تھا کچھ دیر کی مسافت تھی پہنچے جب گھر پہنچے سرکار کو مسند پہ بٹھایا حجرے میں مولا علی آئے فضا کو بلایا سبحان اللہ بتایا بھی نہیں دعوت کر دی شہنشاہ کی بتاتی تو صحیح میں فضا تو اچھا لیکن اوپر کیا ٹھیک ہے نا بھی نوکر ہی نا سردار مولا علی پوچھتے ہیں کہ فضا بتاتی تو صحیح کہ سرداروں کی دعوت کی ہے کچھ سامان لاتے کچھ کرتے کچھ منگواتے کچھ کرتے بتایا نہیں اب کہاں سے دعوت کیا کھلاؤ گی تیرے بلے کیا ہے کی کھلائے گی مولا علی پوچھتے کی کھلائے گی تیرے بلے کی ہے نوکرانی ہے کی کھلائے گی آج کرنے کی مولا علی میں ایک بات کہوں نوکرانی کہتی ہے میں اسی کو گول کرا آپ فرمانے کہ ہاں کل 10 دیکھا جی مجھے عرصہ ہو گیا ہے جھاڑو دیتے ہوئے جھاڑو دیتے بہت بڑی گل کرنا گیا صرف آرادیاں آدم ہونی آرادیاں نہیں جنہوں نے نوکرا گیا اچھا جھاڑو دیتے فضا کہتی ہے جو کسی کو فضا کی جھاڑو کا مقابلہ نہیں کر سکتے علی کے ذکر کا کیا وہ علی کے ہیں تقریب ہو سکتے اچھا وہ جناب وہاں پہ تو تخت شاہی چھوڑ کے جھاڑوہ دے رہی ہے اچھے پہنچ سکے وہ کیا کہتے ہیں اچھا وہ جھاڑو دے کے کہتے ہیں مولا علی میں کہہ رہی ہوں میں نے یہ جھاڑو دے کے جھاڑو کی یہ غبار میں اپنے جسم کے اتنے جڑی نہیں ہے نا انہاں دی وجہ دے نال میرے اندر روحانیت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں سبحان اللہ اچھا مولا علی فرمائے لگے اس ویلے مقابلے کی گل ہے جگہ مقام کی گل ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے وہ روحانی دے نال او تواڈے گھر دی آنگن دی جھاڑوا دیندے انہاں تو جڑا نور نکلیا نا وہ میرے جسم دے اندر چلا گیا ہے ان کے جھاڑوؤں دینے سے مٹی میں اتنا نور ہے ان کے جسم پہ کتنا نور ہوگا واہ واہ سبحان اللہ واہ جی واہ ان کے جھاڑوؤں میں ہے اس غبار میں اتنا نور ہے ان کے جسم پاک دے اندر کتنا نور ہوگا میں نے تو شیر میں بھی ہے اس حسنین پاک لکھا ہے
वाह 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 है कि क्योंकि पाक है तो पाक ही होगा। अल्लाह ने फरमाया इनका पानी पाक है, जिस्म पाक है, चेहरा पाक है, जिक्र पाक, इनका उर्स पाक। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये मुबारक सुबारक बात निकल है, मुबारक आना रहा हूँ आखिर जी तो पाक है। ये उर्स मुबारक लिखते हैं, उर्स मुबारक उससे पाक है, जिक्र पाक है, महफिल पाक है, और सारे पाक है। पाक बैठे ना पाक नहीं, हाँ पाक बैठे ना पाक नहीं, हाँ तू पाक पाक हो। और क्या बनूए जर्रे जड़े हो ना इन्होंने पता चल गया है ਤੁਹਾਡੇ मकाम का। मौला जी फरमान लगे इस वेले मकाम की गल है, जो गल है कि मैं मकाम का ये पता चल गया आदम तो लेके अज तक जिन्ने बंदे फौत हो गए ने मर गए ने, तुसी कबर इन्हां दी कबरां दे उत्ते दम करो तो ये वापस आ जाएगा। उसे दम कर दो पानी ठीक हुआ पानी है। इन्ने मुल्ला इतने आलिम इतने आमिर तुहाडे दम करनगे, जिनका काबू करनगे ए करनगे, खाली कबरां दे उत्ते दम करनगे बंदे बाहर आ बंदे बाहर आ जाएंगे। अच्छा गल इधर भी खत्म नहीं हुई जरा जी, अगली गल दसा जिन्ने बच्चे पैदा होंगे क़यामत तक, जिन्ने बच्चे पैदा होंगे ठीक है ना, जिन्ने बच्चे क़यामत तक पैदा होंगे वो बाद शादियां होंगियां, जोड़े बनणगे, नसीब बनणगे, फिर बाद वो पैदा होंगे। पर तुहानू इन्ना तसर्रुफ है, मैनू इन जरा तो पता चलिया है कि वो क़यामत आने तो पहला सारे जिन्ने रब ने बनाए ने ना उन्होंने अपनी फूक दे नाल हूले बाहर कट वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगे बोले कह दी कि तुहाडी नौकरानी है, वो पीरां दे मुरीद नहीं कि मुरीदां दे नाल 10-20 बंदे आ जाए तो सिर पकड़ के बैठ जाए। मैं 20 बंदे का खाना पकाया था नहीं, गल इस तरह दी है कि आदम तो लैके जिन्ने अज तक मर गए ने इन सारों कब्रां तो कट के तुसी ले आओ, और जिन्ने क़यामत तक पैदा होंगे इन सारों कट के तुसी ले आओ, फीसा नौकरानी उन्हां दी भी खाना खिलाएगी। तुसी गल कर दियो कि मैं लंगर किवें खिलावा, ओ तख्त शाही छड़ के अली दे नौकरा दा हाल है तो मालिका दा हाल की होगा। शाही छड़ के मैं तो यूं सरदार आईया, इस बूहे तो वक्त जगा आईया। शाही छड़ के मैं तो यूं सरदार आईया, शाही छड़ के मैं तो यूं सरदार आईया, इस बूहे तो वक्त जगा आईया। शाही छड़ के मैं तो यूं सलमान आईया, इस बूढ़े तो मर्द जगा आईया। उस नस्ल तुझे अपनी दौलत रख के, उस बूढ़े तुझे अपनी दौलत रख के, उस नस्ल तुझे अपनी दौलत रख के, सर ज़हरा दे हर से झुकाने आईया। सैयदा ने दर्दी गुलाम बन के, सैयदा ने दर्दी गुलाम बन के, हसनैन बोलो मक़सद मान आईया। नजमाल करम कर दे, नजमाल करम कर दे, चराग करम कर दे, चराग करम कर दे। लगी जिंदगी रंगों बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है,
حسین سلام علیہ شجران کرم کر دے شجران کرم کر دے شجران کرم کر دے شجران کرم کر دے میری جھولی میں رہتے جس کی جھولی میں رہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا میری جھولی یہ میرے پاس آئے ہیں ہم نے کروڑ روپے کا شریف جانا ہے میں نے کہا ہم چلتے ہیں 1 منٹ بیٹھ جائے آپ وہ میرے پاس بیٹھ گئے مجھے کہتے ہیں کس چیز کی انتظار ہے میں کہا ابھی ٹھہر جو بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک کسٹمر آ گیا اس نے مجھ سے مال خریدا ایسے اس نے کاپی 50,000 کی تھی وہ ہو گیا میں کیا انتظار ہی لنگر ہی لے کے جانا جانا کروڑ روپے کا شریف لے چلے جانا بیٹھے نے تو انہیں پوچھ لو بیمار نے بچارے میرے نال سفر کیتا کروڑ روپے کا شریف دا کنے ٹائم کنے منٹ لگے نا صرف 15 منٹ خدا دی قسم کھا کے میں گل کرنا اج ٹکڑے محمد دے اور سرکار دے امام حسین دے علی دے صدقے نال لے کے جاؤ گے کبھی بھی تھوڑا بوجھی خالی نہیں ہوئے گی اور تھوڑے آن والے خاندان رج جان گے میں حقیقت تھانوں یہ گل اج کہنا میں میرے چینی ضرورت نہیں
میں اپنے مرشد دے آستانے دے کھلوتے اینی بےادبی کرا لیکن میرے مرشد دی شان نہیں ہے میں آج بیان کیتی ہیں 2-4 گلاں اگر کسی نے بری لگی ہوئے میں معذرت چاہنا لیکن میں اپنے ٹھڈ دی گل تھانوں اج دسنا پیا اور واقعی انہاں دے دین چ کمی کوئی نہیں ہے ساڈے دین چ کمی ہے سو نعرہ حیدری میرے پاس ایک کاریگر کام کرتا تھا لیکن وہ میرے پاس مرشد پاک آتے تھے ملتا تھا لیکن وہ نا ہر وقت یہی بات کرتا ہے کہ مرشد پاک میں نے مدینہ شریف جانا وہ مرشد پاک فرماتے ہیں او بھائی اپنی شادی کرواؤ آپ کو مدینہ کی پڑی ہے لوگ تو اپنی شادیوں کی دعائیں کراتے ہیں آپ لوگ کہتے ہو میں نے مدینہ شریف جانا ہے کہتے ہیں بھائی مرشد پاک میں نے مدینہ شریف جانا ہے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مدینہ پاک چلے جاؤ گے جب وہ چلا گیا تو اس کو ابھی 3 ماہ ہوئے تھے گئے ہوئے ادھر اس نے مجھے فون کیا وہ مرید نہیں تھا وہ بھائیان مرید نہیں تھا صرف عقیدہ تھا اس کا تو وہ ادھر جا کے کام کر رہا تھا عمرے پہ عمرہ ابھی نہیں کیا کئی رشتہ داروں کے پاس ابھی پڑا تھا تو رات کو خواب میں مرشد پاک آ گئے آپ فرماتے ہیں بھائی ادھر تو مدینہ مدینہ کرتا تھا ادھر سویا پڑا ہے جا مدینہ شریف جاؤ ادھر میرا ایک دوست تھا وہ بھی حاجی وہ بھی ادھر مرید ہو کے گیا تھا تو مرشد پاک نے نا ان کو ایک سچی لگن کی کتاب دی اور دوسرا ہلے شوق دی وہ کروڑ ادھر چلا گیا سعودیہ بڑی دعائیں کروا کے گیا وہ ادھر جا کے اس نے کام کیا کوئی 5-7 سال اس نے کوئی جمع پونجی تھی وہ اس کے خیمے مختصر بات کر رہا ہوں اس کے خیمے میں آگ لگ گئی وہ سارا کچھ جل گیا بلکہ اس کے بیگ میں زیور تھا وہ بھی ایسے پگھل گیا تو جب اس نے نا ساری چیزیں نکالی تو ایک طرف دیکھا نا وہ جو مرشد پاک کی کتاب تھی رحلِ شوق سچی لگن وہ ساری جل گئی سائڈ سے مرشد پاک کی تصویر ویسی کی ویسی میرے پاس اگر کسی نے تصدیق کرنی ہو وہ میرے پاس آ جائے میں خود ہی دکھاؤں گا اس کو وہ سعودیہ سے لے کے آیا اس نے مجھے دی اور جو مرید ہے نا ساتھ خدا کی قسم ان کو بھی آگ نے نہیں چھوا اور بھائی کی ان کی بات کرتے ہو یہ سید بادشاہ سید سادے ہیں ان کے کرموں کا کمال اللہ پاک اتنا دیتا ہے آپ کی 7 نسلیں پشتے پترا جائیں گے انشاءاللہ جنہیں بندے کھڑے ہیں نا وہ ختم کرنے لگیا ٹھیک ہے نا یہ رات دا 1 بجیا 2 نہیں بجانے 2 نمبر نہیں ہونا تو 1 بج کے نا ڈاکٹر صاحب نے رانا صاحب بھائی صاحب سارے نے اہتمام کیتا ہے سارا تسی سفر کر کے آیا سارا کچھ
ایک ایمان ہے کہ علی خالی لوٹا دیں گے؟ یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ ایک وہ در ہوتا ہے جو مانگ کے لیتا ہے، نیت کر کے آتا ہے میں لوں گا یہ لوں گا، مگر علی والوں کا در وہ ہے کہ تو کچھ بھی نہ کر، ان کی شان ہی نہیں ہے کہ یہ خالی لوٹا دے، یہ تیری سوچ سے زیادہ دیتے ہیں۔ ان سے یہ نہ مانگ، ان سے مانگ رہا تھا مانگ، خود تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سے کوئی قضا نہیں، تجھ سے کوئی سگلی نہیں۔ اور فاطمہ تو وہ ہے جن کے لیے سرکار کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیوار ہے نا، دیوار ہے سرکار، دیوار سے پیچھے گھر ہے فاطمہ کا ہے، اور سرکار مسجد میں بیٹھے۔ ارے ہم اتنی دیر کھڑے ہو گئے، یہ پتہ نہیں کتنے بیمار ہو گئے، کتنے شوگر کے مریض ہو گئے، اے شوگر والے حضرت ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں کو پتہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ میری یا آپ کی جرت نہیں، میرا تو خود کا گلا خراب ہے پرسوں کی تقریر کے بعد، لیکن نہیں، یہ میں نقلی دکھانے والا بندہ نہیں ہوں کہ میرا گلا خراب ہے، بھاڑ میں جائے گلا۔ یہ ایک نہیں 1000 جانے قربان ہے کہ میرا حبیب ملت پیر سے جماعت علی شاہ صاحب آخری جمعہ پہ جا کے آپ نے خطاب کیا تھا زندگی کا، مریدوں نے کہا جی تھکاوٹ رہنے دے نہ کرے، آپ نے فرمایا کہ جماعت علی کا آخری سانس بھی ذکر مصطفیٰ کرے گا۔ قبلہ صلاح النبی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ ملے نہ ملے، ہمیں ذکر مصطفیٰ ملے، ذکر علی ملے، ذکر حسین ملے، ذکر فاطمہ ملے۔ یہ عزت ہے، تاج جو پہنی ہے نا، یہ تاج، یہ پگڑیاں، یہ سر پہ جو کچھ بھی ہے، یہ حیا ہے، یہ عزت ہے، یہ رفت ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، ساری فاطمہ کے صدقے ہیں۔ یہ عزت ہے جو آج سلام بھی کرتے ہیں، یہ سب سرکار کا فاطمہ کا صدقہ ہے۔ یہ بخشش بھی ہوگی، سرکار میں تشریف فرما ہوں گے مسرت پہ مقام محمود پر، اور خود خدا بھی ہوگا۔ یہ سرکار عرض کرے کہ مولا بخشش کر ان کی، فاطمہ کہے گی نہیں حسین کا بدلہ حساب دے، ارے خدا حساب لیتا ہے سب سے، فاطمہ کھڑی ہے کہ حساب مجھے دے۔ بات کفر کی نہیں ہے، بات حقیقت کی ہے۔ رب مصطفیٰ سے فرمائیں گے کہ میرے محبوب بخشش کروں، آپ کی تو کبھی کوئی بات ٹالی نہیں، اور محبوب کا محبوب کہتا ہے کہ نہیں، محبوب کہتا ہے مولا سے کہ بخشش ہے، رب فرماتا میں کبھی کوئی بات ٹالی نہیں، آج تک کبھی کوئی بات آنے جہاں بخشش کا نہ ملے۔ کہ قرآن میں اللہ نے کسی پہ لعنت نہیں بھیجی، جھوٹے پہ بھیجی ہے، جھوٹے پہ لعنت بھیجی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بخشش نہ ہو، مدینہ نہ جا سکے تو صرف اولو الامر ہے۔ اگر کسی کا کچھ بگاڑ دیا، کسی سے زیادتی کی، کسی سے کچھ کیا، معافی نہیں ملے گی، معافی ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی، کعبے سے نہیں ملے گی، کعبے سے نہیں ملے گی، کعبے میں خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ در مصطفیٰ کا منگتا خالی نہیں جاتا، در مصطفیٰ کا منگتا کدی خالی نہیں جاتا۔ پر نواسوں کا حال پتہ کیا ہے؟ ادھار لے کے بھی آ جاؤ، ادھار لے کے بھی آ جاؤ، ادھار لے کے بھی میرے در پہ آ جاؤ۔ امام حسین نے وعدہ کیا، امام حسین نے کہ میرے در پہ ادھار لے کے بھی آئے گا تو میں واپس دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا ہے کہ ادھار لے کے بھی آئے گا تو پھر بھی واپس دوں گا، کیوں کہ میری شان ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور میں دوں، میری شان ہی نہیں ہے، یہ ہے ان کے شان ورا الورا۔ ارے وہ فاطمہ ہے تو پھر حضور اٹھیں گے، فاطمہ کی خاطر اٹھیں گے، مقام محمود سے، خدا کے خاطر نہیں، آپ کے خاطر نہیں، میرے خاطر نہیں، فاطمہ کی خاطر۔ اور حضور فرمائیں گے اے فاطمہ آج کا دن حساب کا نہیں، معاف کرنے کا ہے۔ ارے یہ سیدی ہے کہ قتل کر دیا، شہید کر دیا، پورا بھلا کر دیا۔
किया, तोहमतें लगा दी, बुरा कहा, सब कुछ कहा, फिर भी बख्शिश के लिए माफ कर दिया। ये औलाद ही सैयदों की है, ये जद का आलम है। वरना दुनिया में देखो कोई किसी को कहे तो कोई माफ करके दिखाए, ये माफी भी इन्हीं आल औलाद ने दी है। वहाँ क्या हुसैन करबला में क्या नहीं किया, सताया है, जुल्म किया, इंतहा की है और अत्याचार किया, ना जाने क्या कुछ नहीं किया करबला में, है क्या कुछ नहीं किया। अरे इसलिए तो वहां पर है बुराक का भी मेराज पे खिताब हुआ। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, इमाम गजाली ने लिखा है कि बुराक का खिताब हुआ, ऐज नहीं होया, बुराक का खिताब मेराज में, सरकार का मेराज में। अरे जहां जिब्राइल ना पहुंच सका वहां सरकार की जुत्ती पहुंच गई। सरकार की जुत्ती, और सरकार की जुत्ती के नीचे क्या था, जहां जिब्राइल ना पहुंच सका जुत्ती पहुंची, जहां पे जिब्राइल ना पहुंचा करबला की मिट्टी पहुंची। करबला में सजाब हुआ और जूती पे मिट्टी सरकार के लगी, करबला की वो मिट्टी पहुंची अर्श में। अरे जिनकी मिट्टी अर्श पे पहुंच जाए उनके फातिमा का आलम क्या होगा। बिनते नबी बतूल है सच्चे खुदा की फातिमा, बिनते नबी बतूल है सच्चे खुदा की फातिमा, बिनते नबी बतूल है वो जिसके दो नहीं बजा रहे, वक्त तो मेरे हाथ में तो निकल गया, ये देर नरवारी आई है लेकिन वक्त निकल गया है, लेकिन फिर भी मजबूर हो गया हूँ, फातिमा का नाम आ गया। एक बात ठीक है ना, ये लेकर जाना निकाह हुआ अली और फातिमा का, निकाह हुआ। आपने बड़ी कंपनी क्योंकि माशाल्लाह बहुत आला है, आप अल्लाह और आला बढ़ाए, आला वालों के साथ लगे हैं। जिक्र अगर अली का और फातिमा का जुबान से रहो है, आला कंपनी की, अल्लाह और आला बढ़ाए। लेकिन मैं इन्हें आज एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। बात क्या है कि निकाह हुआ ना, मेहर अदा नहीं होगा, बीवी के पास नहीं जा सकते। माफ कर दे, क्या माफ कर दे, नहीं जा सकते, ठीक है ना, मेहर अदा। लेकिन अली और फातिमा का जो निकाह का मेहर है ना, वो ना तूने अदा किया, ना अली ने अदा किया, ना किसी ने अदा किया, वो मेहर रब ने अदा किया। मेहर बता रहा हूँ, मेहर बता रहा हूँ, मेहर बता रहा हूँ, पहन दो। नहीं है, चलो किसी से ये आ गया है,
नूर है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, महल आ गए। ये देखो जी, महल में रब ने लिखा कि ए जिब्राइल ये फातिमा को महल दे दे, ये पूरी जमीन, नीचे की पूरी जमीन जिस पे आप हैं। हम तो 2 मरनों पे मरने वाले लोग हैं, तक कर देते हैं, मर मिटते हैं। 2 4 5 10 15 20 50 कोई मार्केट में हो तो 1 करोड़ की जगह होगी, इस पे ईमान बेच देते हैं 2 मरने पे। ये तो सारी ही जमीन रब की है, रब ने सारी ही जमीन महल में लिख दी और जिब्राइल को हुक्म दिया कि जा मेरे मुस्तफा के पास, मुस्तफा पेश करेंगे फातिमा को। पूरी जमीन जब हुजूर लेकर आए कि जिब्राइल ने ये लिए, तो फातिमा ने कहा कि महल थोड़ा है। मुस्तफा के पास आई, फिर हुजूर फातिमा के पास गए। रब ने कहा तू अर्श भी, जमीन भी और अर्श भी। फातिमा ने कहा नहीं। जिब्राइल फिर रब के पास नहीं। फिर रब ने फरमाया ये दोनों जहां ही थे, दोनों जहां। फातिमा के पास तीसरी मर्तबा रुकाया, फातिमा ने कहा नहीं। जिब्राइल ने कहा रब मौला मैं एक बात करूं, तेरे पास तो कुछ राय नहीं। जमीन भी गई, अर्श भी किया, तेरे तो जहां भी गए, अब क्या देगा? ये हलाली बन के सुनी है। अगर बात अच्छी लगी है तो हलाली और बोलते हो। पिछले खरीदारों को भी 100/100 होता है रात के 1:30 बजे। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद रब ने फरमाया कि जिब्राइल चुप हो जा, मेरे एक इशारे पर 10 जहां बन सकते हैं। रब ने फरमाया तू 2 जहां की बात करता है, 10 जहां बन सकते हैं। जा, मैं 10 जहां भी फातिमा को दे सकता हूँ, लेकिन अब बात 10 जहां की नहीं है, ये अब खाली रुका ले जा और फातिमा से पूछ के वो क्या बात है। अब बात मेरी नहीं है, बात सारी फातिमा की है। फिर खाली रुका लेकर हुजूर फातिमा के पास पहुंचे। ये बता क्या दे, बता क्या दूं? तो फिर क्या कहा फातिमा ने कहा कि मेरे महबूब, मेरे अब्बा जान, इस जिब्राइल को फरमा दें कि मैं कुछ नहीं मांगती, बस अपने चाहने वालों को बिना हिसाब किताब। ये जो डॉक्टर साहब की महफिल में आए बैठे हैं ना, जो रात के 1:30 बजे तक बैठे हैं और जिक्र फातिमा पे हाथ बुलंद किए बैठे हैं और हलाली होने का सबूत दे रहे हैं, तो फातिमा ने फरमाया कि मेरे इन चाहने वालों के बिना हिसाब किताब बख्शिश कर दे। मैं बस ये मांगती हूँ और बताए फातिमा मांगे, मुस्तफा अल्लाह से मांगे और वो पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर शय दो जहान की दो जहेज में भी, हर शय दो जहान की दो जहेज में भी, उनको जहेज में, उनको जहेज में, मुझको कसम खुदा की फिदा
مقدور ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں کرتے کھڑے رسول مقدور ہے سونے جگہ تے آ گئے جے بھائی جان پیچھے آ جانا اپنی جگہ تے پہلے آ جانا مہربانی بھائی جان اگے خیال ادھر یار
بس بس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب السکرات عذاب المیزان. اے اللہ پاک درود و سلام ذکر مصطفیٰ ذکر مولا علی ذکر اہل بیت ذکر اولیاء اے اللہ کریم جو بھی طعام کا اہتمام کیا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں، تمام قادریہ چشتیہ نقشبندیہ کی بارگاہ میں، ڈاکٹر صاحب کے والدین، ڈاکٹر صاحب کے بہن بھائی سب جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے ارواح کو بھیج دے مولا قبول فرما. جتنے بھی یہاں پہ دوست احباب بیٹھے ان کے اقارب رشتہ دار دنیا جا چکے ہیں ان کے ارواح کو بھیجتے مولا قبول فرما. اے رب کائنات یہاں پہ اس مذہب کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب، معین الدین منا اور ان کے ساتھ ان کی پوری کابینہ جنہوں نے بھی اس بزم کا اہتمام کیا، رانا سیف اللہ صاحب، حاجی ثناء اللہ صاحب اور دیگر تمام کارکنان، ہمارے اشرف بھٹی صاحب اور دیگر کارکنان جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کے معاون تعاون جنہوں نے بھی دامے درمے قدم سخن نے حصہ لیا مولا سب کا دینا قبول فرما. سب کو دونوں جہاں کی برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرما. ان کے کہنے پر بہاری کی سرزمین سے، لاہور سے اور سہیوال سے دور و نزدیک جتنے بھی سنگی ساتھی اور عزیز و کار رشتہ دار بھی اور تمام دوست احباب جتنے بھی اس موسم میں حاضر ہوئے ہیں اسلام آباد سے بھی اور دیگر، اللہ کریم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما. تمام مصطفیٰ، تمام کمپیئر، ہمارے حاجی نواز صاحب اور دیگر تمام سنگی دوست احباب سب کی خیر فرما. اے اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت بنا دے. ہمارے پولیس کی انتظامیہ سے عامر فاروق صاحب بڑا انتظام کیا، ان کو دونوں جہاں کی برکت رحمت عطا فرما اور اس کا خیرات عطا فرما. حاجی زاہد بھٹی صاحب ان کی اے اللہ کریم والدہ کو بخشش فرما، ان کے صدمے پہ صبر عطا فرما. اور دیگر حبیب اشرف صاحب ہیں اللہ کریم اور راؤ شفاقت صاحب ہیں، ارمان معین صاحب ہیں اور دیگر جو بے شمار دوست احباب سب نے جو بھی تعاون کیا اللہ کریم سب کو جزائے خیر جزائے جزیل عطا فرما. اے رب کائنات ہم تیری بارگاہ میں دستور دعا ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رحمت فرما. جی اللہ کریم ہمارے جس جگہ پر یہ محفل پاک ہوئی ہے شفقت صاحب کی، اللہ کریم ان کو ان کے گھر میں ہر قسم کی مصیبت اور عام سے محفوظ فرما. تمام دوست احباب ہمارے پتوں کی سے بھی ساتھی تشریف لائے، دیگر کہیں سے بھی جہاں سے بھی شیخ پورہ سے بھی ہمارے تھے دیگر ساتھی تشریف لائے، اللہ کریم تمام اکاڑا سے بھی ہمارے تمام ساتھیوں کی خیر فرما. اے اللہ کریم تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے ہماری گناہوں کو معاف فرما. رات کا یہ پہر ہے، اتنا قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اے اللہ کریم ہمیں زندگی میں آسانی پیدا فرما. ڈاکٹر صاحب کے بچوں کی، رانا صاحب کی، حارث خان کی اور دیگر تمام بچوں کی خیر فرما. اے اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا ہمارے لیے برکت رحمت بنا. دیپالپور کی سرزمین کے تمام دوست مریدین مریدنیاں پیر بہنیں بیٹیاں سب کی خیر فرما. جن کے اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نذیرہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ کریم جن کے رشتوں میں رکاوٹیں خیر سے نیک رشتے عطا فرما. لائیو سننے والے ہمارے انگلینڈ، دبئی، مسقط، بحرین، سعودی عرب، مدینہ منورہ جہاں کہیں بھی اللہ کریم، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ساتھی جہاں بھی پاکستان میں بالخصوص جتنے بھی شہروں میں ہمارے لائیو سنا جا رہا ہے، اے اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے SMS کے ذریعے بات کے ذریعے دوستوں کے ذریعے کہا سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ کریم خلیل صاحب کی بیٹی کو شفا عطا فرما. اے اللہ کریم جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سب کو ہر قسم کی بیماری، آلام، رنج و غم، پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے رب کائنات اپنے کرم سے نواز، اپنی رحمت سے نواز. ہم گناہ گار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں. اے اللہ کچھ نہیں مانگتے، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، ذکر کیا ہے، ذکر والوں کا صدقہ اے اللہ کریم زندگی میں آسانی پیدا فرما. اے اللہ کریم ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما. کورونا وائرس مشرق سے مغرب، جنوب شمال، یورپ، مشرق وسطیٰ جہاں کہیں بھی ایشیا، پاکستان سب میں اللہ کریم چھٹکارا عطا فرما. تمام بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما. صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ کریم کعبہ معظمہ کی رونقیں بحال فرما. مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ کریم ہم پر رحم فرما. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، جیسے بھی تیرے محبوب پہ جانے والوں خیر فرما. اے اللہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں
اس وقت دستمہ دعا ہے، اے اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما، لنگر کو قبول فرما، اے رب کائنات لنگر کو قبول فرما، مولا علی کا صدقہ، مشکل کشا کا صدقہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری مصیبتیں دور فرما، اے اللہ کریم مشکل کشا کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما، مشکل کشا کے صدقے میں ہم ایک اور نیک بنا دے، ہمیں مجسمہ اخلاق بنا دے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارا ظاہر سفر باطن سفر غیر ملکی سفر ہوائی سفر زمینی سفر سب خیر فرما، اے اللہ کریم ہمیں سرکار کی حقیقی محبت اہل بیت کا ادب ہمیں اپنے مرشد کامل کی محبت عطا فرما، رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، شب بارات پہ عرس پاک بطور چراغ اور رحمتوں کی نعمتوں کی رات دربار عالیہ چراغ یا نقشبندیہ کروڑ پکا شیب میں، اے اللہ کریم اس میں تمام یاران طریقت کو حاضری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرما، نیک نیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، نیک صالح کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ یہ محفلیں سجتی رہیں، یہ محفلیں سجتی رہیں، بے اولاد اللہ کریم جتنے بھی دوست احباب بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما، نیت کر لیں کہ میرے اللہ بیٹا دے میں نام محمد رکھوں گا، اے اللہ کریم ان سب کو اولاد عطا فرما، ابھی سے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے بیٹا نہیں ہے وہ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ تعالی میرے ہاں بیٹا ہوگا نام محمد سے رکھوں گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اے اللہ کریم نسبتوں کی خیرات عطا فرما، حضور کے جوڑوں کی خیرات نصیب فرما، اے اللہ کریم مشکل کشا مولا علی مرتضیٰ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے جوڑوں کی خیرات عطا فرما، نسبتوں کی محبتوں کی یہ محفلیں سجتی رہیں، یہ ایسے آباد رہیں، اے اللہ کریم یہ ہمیں دیکھتے رہیں ہم انہیں دیکھتے رہیں، اے اللہ کریم زمانے کی خوشیاں عطا فرما، زمانے کی اے اللہ کریم ٹھنڈوں سے محفوظ فرما، زمانے کی دھتکاریوں سے محفوظ فرما، زمانے کی بے وفائیوں سے محفوظ فرما، اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ من العرش وصحبہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست اب آپ لائنیں بنا لیں تاکہ کھلانے والوں کو